بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ گردے کے پیشنٹ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ روزہ رکھیں تو کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم گردے کے پیشنٹ کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ حتمی رائے اس سلسلے میں نہیں دی جا سکتی، البتہ پیشنٹ کی کنڈیشن، اس کی RFTs کی رپورٹ اور معالج کے مشورے سے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ پہلی کیٹیگری میں وہ پیشنٹ آتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس میں نمبر 1 ٹرانسپلانٹ کے بعد پہلے سال میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر گردوں کی دائمی بیماری یعنی کرونک کڈنی ڈیزیز میں وہ پیشنٹ جن کا GFR 30% سے کم ہو اور کریٹینن لیول 4 سے زیادہ ہو، ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ پیشنٹ جن کا کریٹینن لیول 1.5 سے 4 کے درمیان ہو اور GFR 30 سے 60 کے درمیان ہو، ان کو بلڈ پریشر اور شوگر ان کنٹرول ہو، ان کے جسم پہ سوجن آ جاتی ہو اور سانس خراب ہوتا ہو، ان کو اپنے معالج سے کنسلٹ کرنا چاہیے اور معالج کے مشورے سے روزے کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر وہ پیشنٹ ہیں جن کا GFR 60 سے زیادہ ہے، کریٹینن لیول 1.5 سے کم ہے، ان کے جسم پہ کوئی سوجن نہیں ہے، شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول ہے اور ان کو سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو وہ پیشنٹ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن روزہ رکھتے ہوئے ان کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ ان کو اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کو مکمل کنٹرول میں رکھنا ہے، کھانے پینے کی وہ تمام احتیاطیں کرنی ہیں جس سے ان کے شوگر اور بلڈ پریشر اور گردوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تیسرے نمبر پر وہ پیشنٹ آتے ہیں جن کے گردے میں پتھریاں ہیں۔ اگر 1 یا 2 چھوٹی پتھریاں ہیں اور بار بار بنتی اور نکل جاتی ہیں اور انفیکشن کی شکایت بھی نہیں ہوتی، اور پچھلے سال آپ نے روزے رکھے تھے اور کوئی خاص پرابلم بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس سال آپ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ احتیاط کریں کہ سحر میں پانی کی مناسب مقدار پئیں اور تہجد کے ٹائم پر اٹھ جائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پئیں، فرائیڈ آئٹمز لینے سے پرہیز کریں اور افطاری کے ٹائم پر تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں، گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں، پالک کے بنے ہوئے پکوڑے مت کھائیں، چاٹ میں ٹماٹر کا استعمال نہ کریں، فروٹ چاٹ استعمال کریں، زیادہ گوشت، چھوٹا بڑا گوشت استعمال مت کریں، اور تھوڑی مقدار میں گاجر، مالٹا، انار مکس کر کے جوس استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گرمیوں میں تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ پانی اکٹھا مت پئیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پانی استعمال کریں تاکہ گردوں پر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اگر آپ کو کمر مثانے میں درد نہیں ہے، پیشاب میں جلن نہیں ہے یا پیشاب کی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پیشاب میں جلن ہے، کمر یا مثانے میں درد کی تکلیف ہے اور پیشاب رک رک کر آئے تو فوراً یورین آری کروائیں اور نیفرولوجسٹ کو کنسلٹ کریں اور روزے میں گیپ ڈال لیں۔ اپنی طبیعت کے مطابق 1 یا 2 روزے چھوڑ کر دوبارہ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو معالج کے مشورے سے روزہ چھوڑا بھی جا سکتے ہیں۔ اگر پتھریاں بڑی ہیں اور بلاکیج ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ہائیڈرونیفروسس کہتے ہیں، تو آپ کو اپنے معالج کے مشورے سے ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ روزہ چھوڑنے کی صورت میں آپ کو فدیہ دینا چاہیے اور اگلے رمضان تک اگر آپ کے گردے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو مکمل صحت یابی کی صورت میں مسڈ روزے رکھ لیں۔ گردے کے مریض سے خیال رکھیں کہ اگر منہ بار بار خشک ہو رہا ہے، کھڑے ہونے کی صورت میں چکر آتے ہیں تو یہ ڈی ہائیڈریشن کی علامت ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو فوراً نیفرولوجسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔